میں موجود ہوں منظور آرٹ اینڈ آرٹسٹ گیلری پہ۔ آپ میرے پیچھے مختلف قسم کے فن پارے دیکھ رہے ہیں۔ ان فن پاروں کے تخلیق کرنے والے محترمہ شاہدہ منظور صاحبہ اور منظور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مین جو مجھے لگتا ہے کہ پرابلم ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ آرٹ کو ریسرچ سے الگ سمجھا جاتا ہے، تو وہ ریسرچ میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں محنت بھی بہت ہے اور اس کا ریوارڈنگ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جس میں کریٹیوٹی تھوڑی سی بھی شامل ہوتی ہے تو اس کو آرٹ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور جو تجربات لیے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس گیلری کے تھرو اپ گریڈ کریں۔ کسی لالچ کے بغیر ہر اس شخص کو پروموٹ کرنا چاہیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شارق علی ہوں اور آپ مجھے پائنیئر ورلڈ نیوز پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں منظور آرٹ اینڈ آرٹسٹ گیلری پہ۔ یہاں پر آپ میرے پیچھے مختلف قسم کے فن پارے دیکھ رہے ہیں۔ ان فن پاروں کے تخلیق کرنے والے محترمہ شاہدہ منظور صاحبہ اور منظور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ آرٹ اینڈ آرٹسٹ کو دیا۔ آج انہی سے جانتے ہیں کہ آرٹ ہے کیا اور معاشرے کے اس رنگ کی عکاسی کر رہے ہیں، یہ تمام تر کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے سر آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ سر ماشاءاللہ آپ نے اس قدر خوبصورت آرٹ گیلری کا انعقاد کیا، اس کا پچھلے ہفتے افتتاح بھی ہوا۔ جی۔ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آرٹ گیلری کے ذریعے؟ ہمارا سب سے بڑا فوکس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے معیار کو جتنا بھی ہم اپنی باہر کی ایجوکیشن کا جو ہم نے امریکہ سے انگلینڈ سے حاصل کی اور جو تجربات لیے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس گیلری کے تھرو اپنے آرٹسٹ کو اور اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کریں، نالج دیں تاکہ ہمارا ملک اور اس کا معیار بہتر ہو۔ 20 سال پہلے آپ ایک ڈگری حاصل کرتی ہیں، 20 سال بعد بھی پاکستان میں آپ اکلوتی ہیں وہ ڈگری ہولڈنگ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے وہ ڈگری کیسے حاصل کی، یا دوسرے جو پاکستانی ہیں وہ کیوں نہیں حاصل کر پا رہے وہ ڈگری؟ بیریئرز کہاں پر ہیں، کمیاں کہاں پر ہیں؟ مین جو مجھے لگتا ہے کہ پرابلم ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ آرٹ کو ریسرچ سے الگ سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ریسرچ کرنے میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو آرٹسٹ ہیں وہ اس کے تھرو اتنا کما لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نالج ہے وہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے، تو اس لیے ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں جس سے وہ جلدی جلدی ان کو شہرت بھی مل جائے اور وہ آرٹسٹ کے طور پہ زیادہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ریسرچ میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں محنت بھی بہت ہے اور اس کا ریوارڈنگ بھی نہیں ہے اتنی، کیونکہ ہم یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اگر ہم ریسرچ نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا میں ہمیں کون جانے گا، ہمارے آرٹسٹوں پہ ہی کوئی نہیں بولے گا نہ لکھے گا تو کوئی بھی نہیں جانے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں باہر پہچانا بھی نہیں جاتا، جانا بھی نہیں جاتا۔ ہمارے ملک میں جو اتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے اور بہت کریٹیو لوگ ہیں، لیکن وہ کریٹیو تو ہیں لیکن ان کے متعلق کوئی ان کو باہر انٹروڈیوس نہیں کرا رہا، تو شروع سے ہی مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز بہت لیک کر رہی ہے اور اس کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم نے بہت ڈیفیکلٹ تھا ہم دونوں کے لیے اس سٹیج پہ جانا، ایک پوری یہاں سے لائف کو ختم کرنا، پھر نئی لائف شروع کرنا، اور وہاں جا کے ہمیں ایسے لگا جیسے ہم کوئی 50-100 سال پیچھے ہیں ان لوگوں سے، اور اس کا لیکن جب میں نے وہاں سے پڑھ لیا تو یہ سوچ لیا تھا کہ یہاں بہت پی ایچ ڈیز ہیں، پڑھانے والے بہت ہیں، کیونکہ مجھے 1 سال میں گرین کارڈ مل سکتا تھا، میں وہاں پہ ہم دونوں کی بہت اچھی لائف ہو سکتی تھی، بٹ ہم نے واپس آنے کو پریفر کیا اور یہ سوچا کہ جا کے اپنے لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے۔ ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، کیونکہ آرٹ کی مختلف قسمیں ہیں جن میں شاعری بھی ہے، ڈانس بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، سنگنگ بھی ہے۔ شعراء کے بارے میں ایک عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت دل برداشتہ ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں تو شاعری کہتے ہیں۔ کیا ایک آرٹسٹ کے لیے بھی غمگین ہونا اور اس کیفیت میں جانا ضروری ہے؟ دیکھیں، کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف 5 جانرز ایسے تھے جن کو فائن آرٹ سمجھا جاتا تھا، جس میں پینٹنگ، اسکلپچر، آرکیٹیکچر، لٹریچر، میوزک، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ 5 جو آرٹس ہیں یہ فائن آرٹس میں آتے ہیں، باقی کچھ آرٹس وہ آرٹ نہیں ہیں، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح کرافٹس ہیں وہ اس میں کریٹیوٹی کے ایلیمنٹ نہیں شامل، تو اب تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب کوئی بھی چیز جس میں کریٹیوٹی تھوڑی سی بھی شامل ہوتی ہے تو اس کو آرٹ ہی سمجھا جاتا ہے، چاہے کوئی گا رہا ہے، کچھ بنا رہا ہے، کوئی پارٹس ہیں، کچھ بھی ہے، اب ہر چیز اس کے اندر بس وہ کریٹیو ہونی چاہیے، اس چیز کو
آرٹ سمجھا جاتا ہے. آپ نے مختلف پینٹنگز بنائی ہیں, کچھ مجھے سمجھ بھی آ رہی ہیں, کچھ مجھے نہیں بھی سمجھ آ رہی, چونکہ میں اس طرح کا ہنر نہیں رکھتا کہ میں ان کو سمجھ پاؤں. کیا ان کو ڈی کوڈنگ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی عام بندے کو فوراً سمجھ آ جائے کہ اس میں آرٹسٹ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے کہا نا کہ جس چیز کو آپ محسوس کر سکیں اس کی وہ ہائیسٹ فارم ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہائیسٹ فارم جو ہے وہ سب کو سمجھ آئے. بالکل ایسا ہے. یہی وجہ ہے کہ میری پینٹنگز بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہیں, اکثر کو تو سمجھ نہیں آئیں گی. دا ریزن از کہ میں نے جس طرح پہلے بھی ابھی کوئی 1-2 انٹرویوز ہوئے ہیں تو اس میں یہی کہا تھا کہ میری پینٹنگز کے اندر لائٹ اور کلر اس کی لینگویج ہے. اب دونوں چیزیں, نہ لائٹ کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اور کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں نا, تو دونوں چیزیں یہ میری لینگویج ہے. اور یہ کیا کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ میری جو فیلنگس ہیں اور میرا جو کنیکشن ہے ڈیوائن کے ساتھ, اس کنیکشن کو میں نے اپنی اٹرنل ریزوننس کے تھرو ریپرزینٹ کیا ہے. تو وہی میری پینٹنگز کا ٹاپک بھی ہے. اور میں نے کہا ہے کہ اس میں کیونکہ میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, دیکھیں لائٹ ہے ہی پازیٹیو, جو ڈارکنیس ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے, اس کے اندر ایول ہے اور اس کے اندر پازیٹیو چیزیں ہیں. تو اسی لیے جب میں لائٹ کو دیکھتی ہوں اور لائٹ کو اپنی لینگویج سمجھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لو, پیشن, پیس, فریڈم, یہ سب چیزیں میری پینٹنگز کا حصہ ہے. اور اس کو میں نے نیچر سے یہ چیزیں انسپائر ہو کے, لیکن ہے نیچر میرا سورس. مطلب اس میں کچھ جگہوں پہ آپ کو کچھ چیزیں پہچان بھی لیں گے, اگر کہیں فش بنائی ہے یا کہیں برڈ ہے تو جی وہ آپ پہچان بھی لیں گے. بٹ الٹیمیٹلی اس کا جو ایک اوور آل پینٹنگ کا ٹوٹل امپیکٹ ہے وہ کنکلوڈ کر سکتا ہے کہ میں اس میں کیا کہنا چاہتی ہوں. کیا پیغام دیتے ہیں جو کریٹیوٹی, جو انوویشن کو چاہتے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور بڑے ایسے بچے ہیں جن کے اندر آرٹسٹک جو اپروچ تو ہے لیکن ان کو فرنش کرنے والا کوئی نہیں ہے. منظور آرٹ اینڈ آرٹسٹ گیلری کیسے اپنا کردار ادا کرے گی, اور ان کے لیے آخر میں کیا پیغام آپ دیتے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ان اسٹوڈنٹس ہیں جو آرٹسٹ ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیں گے. پہلے ہم ابھی اپنے فرسٹ اسٹیپ پہ ہیں تو تھوڑی ہماری گیلری انٹروڈیوس ہوگی, تو ہم یہ کسی لالچ کے بغیر ہر اس شخص کو پروموٹ کرنا چاہیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتا اس طرح کی چیزیں. دوسرا یہ کہ میں اس وقت ہوں انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر میں ایز اے ڈین بھی کام کر رہی ہوں. تو ہمارے انٹرنیشنل ہے جو انسٹیٹیوٹ ہے, دبئی کا ہے یہ انسٹیٹیوٹ, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گی کہ جو لوگ ہمارے پاس یہاں بھی آئیں گے, میں وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایفرٹ کر رہی ہوں, تو ہم ان کو باہر ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو انٹروڈیوس کروائیں اور یہاں سے ایگزیبیشنز باہر لے کے جائیں ان لوگوں کی.